دوستو، گھر کی 7 چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کسی بھی قیمت پر کبھی بھی کسی کو نہیں دینی، ورنہ ساری عمر آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ ہر مسلمان مرد اور عورت یہ راز ہر صورت جان لے، کیونکہ یہ 7 راز نہ تو آپ کو کبھی کسی نے بتائے ہیں اور نہ ہی آپ کو کبھی کوئی بتائے گا۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ 7 چیزیں مانگ لے تو صاف انکار کر دیں، کیونکہ ہر انسان حسن اخلاق نہیں رکھتا۔ بعض اوقات خاموشی سے کیا گیا انکار اپنے گھر اور خاندان کی حفاظت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ کبھی رات کے آخری پہر جب پورا گھر خاموش ہوتا ہے، کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر وہ کون سی خطرناک غلطی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے سکون، برکت اور عزت ختم کرتی جا رہی ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے غلطی بھی نہیں سمجھتے، وہ اسے اچھے اخلاق، بڑا دل، رشتہ داری نبھانے یا مدد کرنے کا نام دے دیتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے بعد یہی عادت ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسی 7 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے صرف جذبات، شرمندگی یا کسی کے بار بار کہنے پر گھر کی وہ 7 چیزیں کسی کو دے دیں تو ممکن ہے کہ آپ کو احساس بھی نہ ہو کہ آپ کے گھر کا سکون کیوں کم ہونے لگا، رزق سے برکت کیوں اٹھنے لگی اور دل کا چین آہستہ آہستہ کیوں ختم ہونے لگا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی لا سکتی ہیں اور پریشانی بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ انہی سے گھر میں سکون بھی آ سکتا ہے اور مسائل بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی شخص ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی مطالبہ کرے، چاہے وہ بار بار اصرار کرے، منتیں کرے یا آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرے، تب بھی اسے یہ 7 چیزیں ہرگز نہ دیں، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ نہ تمہاری عزت بچے گی، نہ تمہارا نام، نہ تمہارے گھر کا سکون اور نہ ہی برکت، بلکہ تباہی اور بربادی تمہارا نصیب اور مقدر بن جائے گی۔ دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے دروازے کا تصور کریں۔ ہر روز اسی دروازے سے لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، سلام ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، کوئی مانگنے آتا ہے، کوئی دینے، کبھی رشتہ دار، کبھی پڑوسی، کبھی دوست اور کبھی ایسا شخص جس سے انکار کرتے ہوئے بھی انسان ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ آپ مسکرا کر کہہ دیتے ہیں لے جاؤ، آخر اپنے ہی تو ہیں۔ پھر زندگی معمول کے مطابق چلتی رہتی ہے، لیکن کیا واقعی ہر چیز ہر شخص کو دے دینی چاہیے، یا ہر نیکی ہر موقع پر نیکی ہی رہتی ہے؟ کیا ہر سخاوت کے ساتھ سمجھداری بھی ہوتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جن پر آج بہت کم لوگ غور کرتے ہیں، اور شاید اس لیے بہت سے گھر باہر سے تو آباد نظر آتے ہیں مگر اندر ہی اندر خاموشی سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض گھروں میں آمدنی کم ہوتی ہے مگر سکون بے شمار ہوتا ہے، جبکہ کچھ گھروں میں دولت بہت ہوتی ہے مگر ہر دوسرے دن کوئی نئی پریشانی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے؟ کہیں اولاد کی فکر، کہیں میاں بیوی کے جھگڑے، کہیں کاروبار میں بے برکتی، کہیں بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور کہیں ہر بنتا ہوا کام آخری وقت میں بگڑ جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہر مشکل کی وجہ صرف قسمت ہوتی ہے؟ کیا ہر نقصان کا سبب صرف نظر بد یا حسد ہے، یا بعض اوقات انسان خود بھی انجانے میں اپنی زندگی کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس سے بے سکونی خاموشی سے اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے؟ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، شیطان انسان کو شروع میں ہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی عادات سے اسے آغاز کرتا ہے۔ وہ ایسی غلطیاں کرواتا ہے جنہیں انسان غلطی ہی نہیں سمجھتا، پھر یہی غلطیاں عادت بن جاتی ہیں، اور یہی عادتیں آہستہ آہستہ زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اسی لیے عقل مند وہ نہیں جو ہر بات فوراً مان لے، بلکہ وہ ہے جو ہر بات پر ٹھہر کر سوچے، اپنے عمل کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ کہیں وہ بھی انجانے میں ایسی غلطی تو نہیں دہرا رہا جس کا اسے احساس ہی نہیں۔ آج میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس پوری گفتگو کو صرف ایک کہانی سمجھ کر نہ سنیے گا، بلکہ اپنے گھر اور اپنی روزمرہ زندگی کو سامنے رکھ کر سنیں، اور ہر بات کے بعد اپنے دل سے صرف ایک سوال کریں کہ کیا یہ غلطی مجھ سے بھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ کئی بار انسان کی زندگی کسی بڑے فیصلے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی عادت بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ اس لیے پرانے زمانے کے دانا اور سمجھدار بزرگ بعض باتوں میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ وہ ہر چیز ہر ایک کے حوالے نہیں کرتے تھے، نہ ہر مطالبہ فوراً مانتے تھے، نہ ہر وقت دروازہ کھولتے تھے، اور نہ ہی ہر سوال کا جواب فوراً دیتے تھے۔ لوگ انہیں سخت مزاج سمجھتے تھے، مگر وقت نے ثابت کیا کہ وہ سخت نہیں بلکہ آگے کی سوچ رکھنے والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اصل قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ہاتھ سے نکل چکی ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے احتیاط کو بد اخلاقی اور لاپرواہی کو اچھا اخلاق سمجھ لیا ہے۔
हम हर वक्त ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मगर ये नहीं सोचते कि अगर यही फैसला कल हमारे घर के सुकून पर असर डाल दे तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अब शायद आपके जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो 7 चीज़ें कौन सी हैं, क्या वो वाकई इतनी अहम हैं, और अगर हैं तो हमारे बुजुर्ग उन्हें इतनी एहतियात से क्यों संभाल कर रखते थे। दोस्तों ज़रा ठहरिए, क्योंकि अगर मैं अभी सिर्फ उन 7 चीज़ों के आपको नाम बता दूं तो मुमकिन है कि आप उनकी असल वजह ही ना समझ पाएं। पहले उसकी बुनियाद को समझना ज़रूरी है, फिर जब वो 7 चीज़ें सामने आएंगी तो वो सिर्फ चीज़ें नहीं लगेंगी बल्कि आपको अपने घर की एक अहम जिम्मेदारी महसूस होगी। यकीन जानिए, जब आप इस गुफ्तगू के आखिर तक पहुंचेंगे तो शायद अपने घर की एक पुरानी आदत हमेशा के लिए बदल चुके होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, हलाल कमाते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन इसके बावजूद आपके हंसते खेलते घर से सुकून, चैन और रिस्क की बरकत ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। आप हर जगह धक्के खाते हैं, परेशान फिरते हैं और सोचते हैं कि मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया है कि मेरा पूरा घर तबाही के दहाने पर आ चुका है। दोस्तों, हकीकत यह है कि आपको ज़रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं है कि आप अपने ही घर की वो कौन सी सबसे कीमती और ख़तरनाक अमानतें हैं जो हंसते मुस्कुराते हुए दूसरों के हवाले कर रहे हैं। अगर आज आपको इन 7 चीज़ों का पता ना चला तो खुदा की कसम आने वाले वक्त में ना आपकी इज्जत बचेगी, ना आपका घर बचेगा और ना ही आपके पास रोने के अलावा कोई चारा रहेगा। दोस्तों, अभी ये मत सोचना कि ये कोई आम सी बात है या कोई मामूली सी नसीहत है। जो 7 चीज़ें और इनके पीछे छुपा हुआ भयानक सच मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उसे सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और आपको खुद अपने आप पर गुस्सा आएगा कि ये कितनी बड़ी हमाकत आप अपने खुद हाथों से कर रहे थे। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने या बंद करने की गलती हरगिज़ मत करना, वरना जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा तो पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। आइए अब बगैर किसी ताखीर के इस पर्दे को हटाते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी पहली खतरनाक चीज़ है जो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। पहली चीज़, दोस्तों ज़रा एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने अपने घर की कोई अंदरूनी बात, कोई लड़ाई या कोई परेशानी उठाकर किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को बता दी हो जिसे तुम अपना सबसे बड़ा खैरख्वाह समझते थे, और फिर कुछ ही दिनों में वही बात घूम फिर कर तुम्हारे अपने ही घर या मोहल्ले के लोगों के कानों तक पहुंच गई हो। दोस्तों, उस वक्त जो बेइज्जती और अंदर से जो आग लगी थी, क्या वो तुम्हें अब भी याद है? ज़रा नीचे कमेंट करके सच सच बताना कि क्या तुमने भी कभी ज़िंदगी में ये गलती की है और फिर इसका कितना भयानक नुकसान उठाया है। तुम्हारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, असल में होता यह है कि जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है ना, जब मियाँ बीवी में थोड़ी सी अनबन होती है या घर में पैसों की तंगी होती है तो इंसान का दिल घबराता है। वो सोचता है कि चलो किसी से अपना दिल हल्का कर लूं, किसी से थोड़ा मशवरा ले लूं, लेकिन उसे ये ज़रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो जिसके सामने अपना दिल खोल रहा है वो अंदर से कितना ज़र्फ रखता है। वो तुम्हारी बात सुनकर मुंह पर तो बड़ी हमदर्दी जताएगा, लेकिन जैसे ही तुम वहां से उठकर जाओगे वही इंसान तुम्हारी उसी मजबूरी को, तुम्हारी इसी कमजोरी को महफिलों में बैठकर तमाशा बना देगा। और यहीं से तुम्हारे घर की बर्बादी का असल खेल शुरू होता है। जब घर की 4 दीवारी के राज बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर के लोगों को तुम्हारे घर में दखल देने का मौका मिल जाता है। जो घर कल तक एक किला था वो बाहर वालों की मुदाखलत से मट्टी में मिल जाता है। मियाँ बीवी का जो भरोसा एक दूसरे पर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि हमारी बातें तो बाहर जा रही हैं। अभी ज़रा खुद से ये सवाल करें और कमेंट में जवाब दें कि क्या तुम अपने घर का सुकून सिर्फ इसलिए बर्बाद करना चाहते हो कि तुम अपने मुंह को काबू में नहीं रख सकते? क्या तुम चाहते हो कि कल को तुम्हारे बच्चे अपने ही मोहल्ले में नज़रें झुकाकर चले? खुदा के लिए होश के नाखून लो। अपने घर की दीवारों को इतना मजबूत करो कि अंदर की हवा भी बाहर ना निकल सके। जो लोग अपने घर के राजों की हिफाजत नहीं करते वो याद रखें कि वो अपने हाथों से अपने घर में आग लगा रहे हैं। अभी यही मत रुकना, क्योंकि जो दूसरी बात अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है और वो बराह रास्त तुम्हारी जेब और तुम्हारी मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। ज़रा ध्यान से सुनना कि वो दूसरी चीज़ कौन सी है जो तुम अनजाने में बाहर वालों को बताकर अपनी आने वाली नस्लों को भी कंगाल कर रहे हो। दोस्तों, दूसरी चीज़, अपने माली हालात, कमाई और घर के पैसों का हिसाब बाहर वालों के सामने खोल देना। दोस्तों, ज़रा पीछे मुड़कर सोचो, आखिरी बार तुमने कब अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या मोहल्ले वाले के सामने अपनी तनख्वाह, अपनी जमा पूंजी या अपने कर्ज का जिक्र किया था?
کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب تم یہ بتاتے ہو کہ یار اس مہینے بہت تنگی ہے، ہاتھ بالکل خالی ہے، یا دوسری طرف یہ ڈینگ مارتے ہو کہ الحمدللہ اب کام بہت اچھا چل رہا ہے، موٹی کمائی ہو رہی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ذرا جلدی سے نیچے کامنٹ کر کے بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اپنے پیسوں کی تنگی یا زیادتی کا ذکر کسی ایسے بندے کے سامنے کیا ہے جس نے آگے جا کر تمہاری اسی بات کا غلط فائدہ اٹھایا ہو؟ تمہارے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ دوستو، اصل میں ہم انسانوں کی یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اپنی جیب کا حال ہر ایک کو بتا کر خوش ہوتے ہیں۔ جب گھر میں پیسوں کی تنگی ہوتی ہے تو ہم رو رو کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی جان فاقوں کی نوبت تک آ گئی ہے، گھر کا چولہا نہیں جل رہا۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید لوگ ہماری مدد کریں گے یا ہم پر ترس کھائیں گے، لیکن سچائی اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی تم اپنی مالی تنگی کا رونا کسی کے سامنے روتے ہو نا، اسی لمحے سے لوگوں کی نگاہیں تمہاری عزت پر، تمہاری مجبوریاں نوچنے پر لگ جاتی ہیں۔ جو لوگ کل تک تم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، وہ اب تمہیں حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے تمہاری غربت کے تانے دیتے ہیں اور تمہیں معاشرے میں ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ذرا اس دوسری سائیڈ کو بھی دیکھو، جب اللہ تمہیں دے دیتا ہے اور تم اپنی کمائی، اپنے منافع یا اپنی جمع پونجی کا ڈھنڈورا پوری دنیا میں پیٹنا شروع کر دیتے ہو، تو تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر پر نظر بد، حسد اور دشمنوں کے دروازے کھول دیتے ہو۔ کتنے ہی ایسے گھر تم نے دیکھے ہوں گے جو اندر سے خوشحال تھے، لیکن جب ان کے پیسوں کا چرچا باہر ہوا تو نہ صرف رشتہ داروں کی نظریں بدنیت ہو گئیں، بلکہ چور اچکوں اور دھوکے بازوں نے بھی ان کا جینا حرام کر دیا۔ اب خود سے یہ سوال کرو اور کامنٹ میں لکھ کر یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنی جیب کا حال بتا کر لوگوں کی تذلیل اور حسد خریدنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ پیسوں کا دکھاوا اور رونا دھونا دونوں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں؟ دوستو، شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے رزق کی تنگی ہو یا خوشحالی، اسے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر چھپا کر رکھو۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اور اگر تنگی ہے تو صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کسی غیر کے سامنے اپنی عزت کا جنازہ مت نکالو۔ جو لوگ اپنے پیسے اور اپنی کمائی کا راز باہر والوں کو بتاتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ دوستو، ابھی یہیں رکنا مت، کیونکہ جو تیسری بات اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تمہارے گھر کی جڑیں ہلا کر رکھ دے گی۔ ذرا سوچو کہ وہ کون سا تیسرا زہر ہے جو تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کے اندر گھول رہے ہو، اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ دوستو، تیسری چیز، میاں بیوی کے نجی تعلقات، آپس کی لڑائیاں اور گھر کی اندرونی تلخیاں باہر والوں کو سنانا۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سچی بات بتانا، جب میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے یا کوئی گھر کا ذاتی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، تو تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو فوراً اٹھ کر اپنا فون ملاتے ہیں یا کسی دوست، ماں، بہن یا باہر والے کے سامنے جا کر اپنا سارا رونا رو بیٹھتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب تم اپنے گھر کے نجی معاملات، اپنی لڑائیاں اور اپنی اندرونی کہانیاں باہر والوں کو سنا کر آتے ہو تو اس کا اصل انجام کیا نکلتا ہے؟ جلدی سے نیچے کامنٹ کر کے بتاؤ کہ کیا تم نے بھی کبھی اپنے گھر کی کوئی نجی یا اندرونی لڑائی کسی باہر والے کو بتائی ہے، اور پھر اس کا کتنا بھیانک نقصان اٹھایا ہے؟ تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ دوستو، ذرا اس ہولناک سچ کو سمجھو، میاں بیوی کا رشتہ اس پردے کا نام ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کا لباس بنتے ہیں، ایک دوسرے کی کمیاں چھپاتے ہیں، لیکن جب گھر کی معمولی سی انبن یا لڑائی باہر نکلتی ہے تو تم سمجھتے ہو کہ شاید وہ باہر والا تمہاری صلح کرا دے گا یا تمہیں اچھا مشورہ دے گا، لیکن سچائی یہ ہے کہ باہر والا کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہتا۔ جب تم اپنی بیوی یا شوہر کی برائیاں، اس کی خامیاں اور گھر کی نجی راز کسی غیر کے سامنے کھولتے ہو تو تم دراصل اپنے ہی گھر کی عزت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہوتے ہو۔ وہ انسان تمہاری بات سن کر منہ پر تو بڑی ہمدردی جتائے گا، لیکن اندر ہی اندر وہ ہنس رہا ہوگا اور موقع ملتے ہی وہی بات پورے محلے میں تماشا بنا کر پیش کر دے گا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب باہر کے لوگوں کو میاں بیوی کے درمیان کی کمزوریوں کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ تمہارے فیصلوں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آگ بجھانے نہیں آتے بلکہ اس میں پیٹرول چھڑکتے ہیں تاکہ تمہارا ہنستا کھیلتا گھر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ جو میاں بیوی کل تک ایک جان دو قالب تھے، وہ باہر والوں کے مشوروں پر چل کر ایک دوسرے کے پکے دشمن بن جاتے ہیں۔ طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں اور معصوم بچے سڑکوں پر دھکے کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابھی خود سے یہ سوال کرو اور کامنٹ میں لکھ کر بتاؤ کہ کیا تم اپنے ایک لمحے کے غصے کی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنے پورے گھر کو آگ لگانے کو تیار بیٹھے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری چار دیواری کی نجی راز گلی محلوں میں اچھلیں؟ دوستو، شریعت کا واضح حکم ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کی باتیں اور گھر کی نجی پردے باہر نہیں جانے چاہیے۔
جو لوگ اس پردے کو خود سے اپنے ہاتھوں سے چاک کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ ابھی یہاں رکنا مت، کیونکہ جو چوتھی چیز اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تمہارے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ ذرا دھیان سے سنو کہ وہ کون سا چوتھا زہر ہے جو تم انجانے میں اپنے ہی گھر کے اندر گھول رہے ہو، اور اس کا انجام کتنا ہولناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، چوتھی چیز ہے اپنے گھر کے بچوں کی خامیاں، بیماریاں اور کمزوریاں لوگوں کے سامنے تماشا بنا کر بیان کرنا۔ ذرا رک کر اپنے گریبان میں جھانکنا اور سچ بتانا، کیا تم نے کبھی بھی محلے کی بیٹھک میں، رشتہ داروں کی محفل میں یا دوستوں کے سامنے اپنے ہی بچوں کی کمیاں، ان کی ناپختگی اور ان کی کوئی بیماری یا ان کی بری عادت ہنس ہنس کر بیان کی ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یار میرا بیٹا تو بالکل نکما ہے، کچھ نہیں پڑھتا، اس کا دماغ خراب ہے، یا اس کو تو کوئی بیماری ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہوتی، تو اس معصوم بچے کے دل پر کیا گزرتی ہے اور اس کا مستقبل کس طرف جا رہا ہوتا ہے؟ جلدی سے نیچے کامنٹ کر کے سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم نے بھی کبھی اپنے بچوں کے عیوب یا کمزوریاں محفلوں میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے کھولی ہیں؟ تمہارے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ دوستو، ذرا اس تلخ اور ہولناک سچ کو اپنے دل میں اتارو۔ ہم انسان کتنے بے رحم ہو جاتے ہیں کہ چند منٹ کی واہ واہ لوٹنے کے لیے یا محفل میں بات آگے بڑھانے کے لیے اپنے ہی خون، اپنے ہی بچوں کی کمزوریاں بازار میں اچھال دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بچہ ہی ہے، اسے کیا پتا۔ لیکن یاد رکھو، جب تم اپنے بچے کی کمیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو نا، تو تم خود اپنے ہاتھوں سے اس کا اعتماد ہمیشہ کے لیے توڑ دیتے ہو۔ وہ بچہ جو کل تک دنیا کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، وہ لوگوں کے تانے سن سن کر اندر سے مر جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جب باہر کے لوگوں کو تمہارے بچوں کی کمزوریوں اور بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ لوگ کبھی ان کا احترام نہیں کرتے۔ وہ محلے کے لوگ، وہ رشتہ دار تمہارے بچوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بعض اوقات تو بدنیت لوگ ان کمزوریوں کا غلط فائدہ اٹھا کر بچوں کو بگاڑ کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ جس گھر میں اپنے ہی بچے محفوظ نہ ہوں، جس گھر کے ماں باپ خود اپنے بچوں کی عزت اچھالنے لگیں، اس گھر کی نسلیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ابھی خود سے یہ سوال کرو اور کامنٹ میں لکھ کر یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے بچوں کے دشمن خود بننا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد معاشرے میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کر رہ جائے؟ شریعت اور اخلاق ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی اولاد کے عیوب اور بیماریاں چھپاؤ، ان کی اصلاح اکیلے میں کرو، نہ کہ ان کا ڈھنڈورا پوری دنیا میں پیٹو۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی آنے والی نسل کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ ابھی یہی مت رکنا، کیونکہ جو پانچویں بات اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں نا، وہ تمہارے ہوش اڑا دے گی۔ ذرا دھیان سے سنو کہ وہ کون سی پانچویں چیز ہے جو تم روزانہ باہر والوں کو دے کر اپنے ہی گھر سے برکت اور سکون ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہو۔ دوستو، پانچویں چیز ہے گھر کے کیے گئے اچھے کام، صدقہ خیرات اور اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹنا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے اندر جھانکنا اور دل سے سچ بتانا۔ جب تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو، کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہو، کوئی صدقہ یا خیرات کرتے ہو، یا اپنے گھر میں کوئی نیکی کا کام کرتے ہو، تو کیا تمہاری زبان پر یہ فکرہ نہیں آتا کہ یار آج میں نے اتنے پیسے غریبوں میں بانٹے ہیں، یا مجھ سے بڑا سخی اس محلے میں کوئی نہیں ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب تم اپنی چھپی ہوئی نیکیوں کو بازار میں لا کر بیچتے ہو اور ان کا ڈھنڈورا پوری دنیا میں پیٹتے ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جلدی سے نیچے کامنٹ کر کے سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم نے بھی کبھی اپنی کسی نیکی یا صدقے کا ذکر لوگوں کے سامنے کر کے اس کا ثواب ضائع کیا ہے؟ تمہاری کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ دوستو، اب ذرا اس ہولناک سچ کو سمجھو۔ انسان دن رات محنت کر کے نیکی کماتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چپکے سے کسی کی مدد کرتا ہے تاکہ عرش پر اس کا حساب کتاب صاف ہو سکے۔ لیکن ہماری ایک چھوٹی سی حماقت، ہماری یہ گندی عادت کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میری تعریف کریں، ہماری سالوں کی کمائی ہوئی نیکیوں کو ایک ہی لمحے میں ایسے راکھ کر دیتی ہے جیسے تیز آگ لکڑی کو جلا کر مٹی کر دیتی ہے۔ جب تم اپنی نیکیوں کا چرچا باہر والوں کے سامنے ذکر کرتے ہو تو تم اللہ کے حضور اپنا اجر بیچ ڈالتے ہو۔ اور صرف یہی نہیں، جب لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تم مالی طور پر یا نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہو تو تمہارے دروازے پر بھکاریوں اور مطلبی لوگوں کا تانتا لگ جاتا ہے، جو لوگ صرف مطلب کے لیے تمہارے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ جب تم انہیں اپنی ہر نیکی کا بتا کر عادی بنا دیتے ہو تو وہ ہر ایک دن تمہاری مدد کو تمہارا فرض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تم کبھی مجبوری کی وجہ سے ان کی مدد نہیں کر پاتے تو وہی لوگ سب سے پہلے تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں گالیاں دیتے ہیں اور تمہیں ذلیل کرتے ہیں۔ گھر سے برکت ایسے غائب ہوتی ہے جیسے گدھ مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔
اب خود سے یہ سوال کرو اور کامنٹ میں لکھ کر بتاؤ کہ کیا تم اپنی نیکیوں کو دکھاوے کی بھٹی میں جھونک کر آخرت تباہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں صرف لوگوں کی واہ واہ تک محدود ہو جائیں اور اللہ کے ہاں تمہارا نام کٹا ہوا ملے؟ دوستو، شریعت کا اٹل فرمان ہے کہ نیکی وہ ہے جس کا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دایاں ہاتھ کیا دے رہا ہے۔ جو لوگ اپنے صدقے اور اچھے کاموں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے رزق اور اپنی برکت کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ دوستو، ابھی یہیں رکنا مت، کیونکہ جو چھٹی بات اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں نا، وہ تمہارے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ ذرا دھیان سے سنو کہ وہ چھٹا خطرناک زہر کون سا ہے جو تم انجانے میں اپنے ہی گھر کے اندر گھول رہے ہو، اور اس کا انجام کتنا ہولناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، چھٹی چیز ہے گھر کے بزرگوں کی بیماریاں، تکلیفیں اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں باہر والوں کے سامنے تماشا بنانا۔ دوستو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک تلخ اور سچی بات بتاؤ، کیا تمہارے بھی گھر میں کوئی بوڑھا ماں باپ یا بزرگ موجود ہے جو عمر کے اس حصے میں ہے جہاں وہ بیمار رہتا ہے، جس کی ٹانگیں جواب دے چکی ہیں یا جسے چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ اور کیا تم نے کبھی محلے کی بیٹھک میں دوستوں کے سامنے یا رشتہ داروں میں بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ یار میرے بوڑھے ماں باپ نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، ہر وقت بیماری کا رونا روتے رہتے ہیں، یا اس بڑھیا کی دواؤں پر میرا سارا پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب تم اپنے گھر کے ان معزز بزرگوں کی تکلیفوں کو بازار میں اکما بنا کر اچھالتے ہو تو اس کا انجام تمہاری اپنی دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جلدی سے نیچے کامنٹ کر کے سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اپنے گھر کے بوڑھوں کی بیماریوں یا ان کی کمزوریوں کا ذکر غیروں کے سامنے کر کے ان کی دل آزاری کی ہے؟ تمہارے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ دوستو، اب ذرا اس ہولناک سچ کو اپنے دماغ اور دل میں اتارو۔ جس گھر میں بوڑھے ماں باپ یا بزرگوں کی عزت نہیں ہوتی، جس گھر کے لوگ اپنے ہی ماں باپ کی بیماریوں کو ایک بوجھ سمجھ کر غیروں کے سامنے رونے لگتے ہیں، اس گھر سے کبھی رحمت کی خوشبو نہیں آ سکتی۔ جب تم محفلوں میں بیٹھ کر اپنے بزرگوں کی کمزوریاں بیان کرتے ہو تو تم دراصل اپنے ہی گھر کے ان فرشتوں کی توہین کر رہے ہوتے ہو جن کے دم قدم سے تمہارے گھر میں رزق کی برکت اور آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں۔ اور ذرا سوچو، باہر کے لوگ جب تمہارے منہ سے اپنے ہی ماں باپ کے خلاف یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ دل ہی دل میں تمہیں کتنا حقیر سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو محلے میں تمہاری عزت کرتے تھے وہ یہ جان جاتے ہیں کہ یہ انسان اتنا سنگ دل ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا پردہ رکھنے کی بجائے ان کی بیماریوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہ تمہاری عزت کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو اولاد اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہے نا اور ان کی تکلیفوں کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے، کل کو اس کے اپنے بچے بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ قدرت کا اٹل قانون ہے۔ ابھی خود سے یہ سوال کرو اور کامنٹ میں لکھ کر یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے بوڑھے ماں باپ کی آہیں لے کر اپنے گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کل کو تمہیں بھی اسی طرح سڑکوں پر یا محلے کی بیٹھکوں میں تماشا بنا دے؟ دوستو، شریعت اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ اور بزرگوں کی بیماریاں، ان کی کمزوریاں اور ان کے نخرے چھپائے جائیں، ان کی خدمت کو اپنی خوش قسمتی سمجھا جائے، نہ کہ کوئی عذاب۔ جو لوگ اپنے گھر کے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں اور ان کا راز باہر کھولتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا آخری سہارا بھی گرا دیتے ہیں۔ ابھی یہاں رکنا مت، کیونکہ جو آخری اور ساتویں بات اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں نا، وہ تمہاری عقل دنگ کر دے گی۔ ذرا دھیان سے سنو کہ وہ کون سا آخری اور سب سے خطرناک زہر ہے جو تم اپنے ہی گھر کی جڑیں کاٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہو، اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ دوستو، ساتویں چیز ہے اپنے گھر کے مستقبل کے ارادے، بڑے منصوبے اور خفیہ فیصلے دوسروں کو بتا دینا۔ دوستو، ذرا دل کی گہرائیوں میں اتر کر ایک لمحے کے لیے سوچنا، کیا تم نے کبھی زندگی میں ایسا کیا ہے کہ جب تم نے کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کا سوچا ہو، کوئی نئی زمین خریدنی ہو، بچوں کے اچھے رشتے کی بات کہیں چل رہی ہو، یا گھر کا کوئی بہت بڑا اور اہم فیصلہ لینا ہو، تو تم نے خوشی میں یا فخر میں آ کر وہ سارا پلان اپنے کسی دوست، رشتہ دار یا محلے والوں کو پہلے ہی بتا دیا ہو، اور پھر کچھ ہی دنوں میں یہ ہوا کہ یا تو وہ تمہارا کام بیچ راستے میں رک گیا، کسی نے نظر لگا دی، یا کسی نے پہلے سے چال چل کر تمہارا وہ منصوبہ فیل کر دیا؟ جلدی سے نیچے کامنٹ کر کے سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم نے بھی کبھی اپنے کسی اہم راز یا اپنے مستقبل کے منصوبے کا ڈھنڈورا پہلے ہی پیٹ دیا تھا اور پھر اس کا کتنا بھیانک نقصان اٹھایا ہے؟ تمہارے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ دوستو، اب ذرا اس آخری اور سب سے خطرناک سچ کو سمجھو، انسان کی زبان اس کے اپنے قابو میں نہیں رہتی۔ جب کوئی اچھا کام ہونے والا ہوتا ہے، جب گھر میں کوئی خوشی آنے والی ہوتی ہے یا کوئی بڑا قدم اٹھانے کا وقت آتا ہے، تو ہم فخر سے لوگوں کو بتا کر اپنی کامیابی کا اعلان پہلے ہی کر دیتے ہیں۔
ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بس اپنی خوشی بانٹ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہر انسان تمہاری خوشی دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ کتنی ہی ایسی نظریں، کتنے ہی ایسے حاسد بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہاری ترقی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب تم اپنے گھر کے مستقبل کے فیصلے، اپنے ارادے اور اپنے چھپے ہوئے منصوبے باہر والوں کے سامنے کھول دیتے ہو تو تم دشمنوں کو موقع دے دیتے ہو کہ وہ تمہاری منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کانٹے بچھا دیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کام جو اتنی محنت سے بن رہا ہوتا ہے اچانک بند ہو جاتا ہے، قرض چڑھ جاتا ہے اور انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ یار سب کچھ تو ٹھیک تھا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ دوستو ابھی خود سے یہ سوال کرو اور کامنٹ میں لکھ کر یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی کامیابیوں کا گلا گھونٹنا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی خوشیاں آنے سے پہلے ہی دشمنوں کی نظر ہو جائیں؟ بزرگوں اور دانا لوگوں کا ہمیشہ سے یہ قول رہا ہے کہ اپنے کام کو اس وقت تک خاموشی سے کرو جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے۔ شریعت میں بھی استعانت اور اپنے کاموں کو راز میں رکھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ حسد اور نظر بد سے بچا جا سکے۔ جو لوگ اپنے گھر کے اہم ارادے اور فیصلے بازار میں اچھالتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی بربادی کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ آج ہی اپنے اندر کا یہ پکا ضابطہ بنا لو کہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والی ہر بات، ہر راز اور ہر ارادے کو وہیں قید رکھو گے۔ باہر والوں کو اپنے گھر کا تماشا مت بننے دو۔ اپنے رازوں کی حفاظت کرو اور اپنے گھر کو ایک مضبوط قلعہ بنا لو، ورنہ زندگی بھر پچھتانے کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا۔ دوستو آج ہم نے ان 7 خطرناک چیزوں اور رازوں پر کھل کر بات کی ہے جو ہم جانے انجانے میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر سے باہر نکالتے ہیں اور بدلے میں اپنے ہنستے کھیلتے گھر کو جہنم بنا لیتے ہیں۔ ذرا سوچو، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم ہوش کے ناخن لیں؟ کیا ہم ہمیشہ یوں ہی اپنی زبان کے چند لمحوں کے مزے کے لیے اپنی عزت، اپنے بچوں کا مستقبل اور اپنے گھر کا سکون داؤ پر لگاتے رہیں گے؟ دوستو آج اس ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ پکا وعدہ کرو کہ آج کے بعد اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کی بات، اپنے رزق کا حال، اپنے میاں بیوی کے نجی معاملات، اپنے بچوں کی کمزوریاں، اپنی نیکیاں، اپنے بزرگوں کے پردے اور اپنے مستقبل کے ارادے کبھی بھی کسی غیر کے سامنے نہیں کھولو گے۔ اپنے گھر کو ایک مضبوط قلعہ بناؤ، اسے باہر والوں کی نظروں اور باتوں سے بچاؤ، کیونکہ ایک بار جب گھر کا سکون اور عزت لوٹ جائے تو دنیا کی کوئی دولت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں اور یہ بات ہر مسلمان اور ہر گھر تک پہنچنی چاہیے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور نیچے کامنٹ باکس میں اپنے گھر کے راز ابھی باہر نہیں نکالوں گا لازمی لکھو۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے فیملی گروپس میں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہر جگہ شیئر کرو تاکہ کوئی اور اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اپنے گھر کی حفاظت کرنا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔